دوستو آج ہم ریچھوں کی دنیا کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ جب ہم اپنا ایک باغ لگاتے ہیں تو کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، پانی دینا، ان کو ٹرم کرتے رہنا، کیڑے مار سپرے کرنا، کھاد ڈالنا وغیرہ۔ لیکن قدرتی طور پر اگنے والے جنگلات بھی تبھی رہ سکتے ہیں جب ان پر بھی یہی عمل دہرایا جائے۔ سوچے ذرا، ایک ایسی مشین ہو جو پودوں پر چڑھنے والے کیڑے مکوڑے کھاتی رہے، چھوٹے موٹے جانور جو درختوں کا نقصان کرتے ہیں ان کو کھاتی رہے، اور وقت پہ کھاد ڈالے اور بیج دوبارہ مٹی میں لگا کر مزید جنگلات پیدا کرے، درختوں کی قسموں میں ایک بیلنس رکھے تاکہ ایک درخت پڑ کر دوسرے کی نسل ختم نہ کر دے۔ سردیوں میں جب درختوں کے پتے گر جائیں تو یہ مشین بھی خود بخود 4-5 مہینے بند ہو کر سو جائے اور پھر موسم بہار میں خود بخود جا کر دوبارہ اپنے کام میں لگ جائے۔ اس بہترین انجینئرنگ مشین کا نام ریچھ ہے۔ جی ہاں، اور ان کی دنیا میں 8 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں اس کو 2 نسلیں ملتی ہیں، جبکہ پورے ایشیا میں اس کی 5 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ برائے اعظم جنوبی امریکہ میں اس کی 1 نسل ملتی ہے، جبکہ شمالی امریکہ میں اس کی 4 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا، افریقہ اور انٹارکٹا میں یہ نہیں پایا جاتا۔ یورپ میں بھی اس کی 2 نسلیں ملتی ہیں۔ اس قسط میں ایشیائی ریچھوں پہ بات چیت کریں گے۔ دوستو، براؤن ریچھ بڑے اونچے ٹھنڈے خشک علاقوں کا رہائشی ہے۔ اس ریچھ کی بہت ساری نسلیں ہیں۔ جس علاقے میں یہ پایا جائے اسی علاقے کے نام سے مسلوب ہو جاتا ہے۔ یہ نسل ملک کے امریکہ، یورپ، روس، سینٹرل ایشیا، قازقستان وغیرہ، ایران اور پیارے ملک پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ قراقرم پہاڑوں کے قریب گلگت بلتستان میں واقع دنیا کی دوسری بڑی سطح مرتفع دیوسائی میں ملتا ہے۔ یہ اصلی والا بھالو ہے جس کو دیکھ کر ٹیڈی بیئر اور کارٹون بنتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت، بھاری بھرکم اور نایاب گرمیوں میں یہ گھاس، مقامی پودے، کیڑے مکوڑے اور چھوٹے موٹے مقامی جانور، بھیڑ، پہاڑی بکریاں وغیرہ شکار کرتا ہے۔ سب کچھ ریچھ ہائبر نیٹ نہیں کرتے۔ عام طور پر سرد علاقوں میں جہاں سردیوں میں خوراک کم ہو جائے، ان علاقوں کے ریچھ ہائبر نیٹ کرتے ہیں۔ ہائبر نیٹ وہ عمل جس میں کوئی جانور کچھ مہینے سو جاتا ہے، یہ والا ریچھ ہائبر نیٹ کرتا ہے۔ ایشیائی کالا ریچھ۔ اس ریچھ کو آپ گلی محلوں میں ناطے کرتب کرتے دیکھتے ہیں، یہ وہ والا ریچھ ہے۔ بلیک بیئر اصل میں امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ الگ نسل ہے اور ایشیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ علاقے کے حساب سے ان کے جسمانی قد و کال میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستان میں یہ صوبہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں کوہ سلیمان اور ٹوبہ کاکڑ کے علاقوں میں ملتا ہے، لیکن اس کے جسم کے بال باقی ایشیائی کالے ریچھوں کے مقابلے میں کم ہیں اور یہ بھی سردیوں میں ہائبر نیٹ کرتا ہے۔ اس ریچھ پہ پاکستان جیسے ملک میں بے پناہ ظلم ہوتے ہیں۔ اس کے دانت نکال کر، ناخن نکال کر اس پہ کتے چھوڑ کر تماشا کیا جاتا ہے۔ اسے ڈنڈوں سے مار مار کر گلی کوچوں میں کرتب کرنا سکھایا جاتا ہے، جس کے باعث ان کی نسل شدید خطرے میں ہے۔ دوستو، ان کی ایک نسل سن بیئر بھی ہے۔ یہ ٹراپیکل جنگلوں کا ریچھ ہے۔ ٹراپیکل وہ علاقے جہاں سارا سال بارش ہوتی ہے اور موسم گرم مرطوب رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں گھنے جنگلات ہیں۔ یہ تمام نسلوں میں سب سے چھوٹا ریچھ ہے، جو جنوب و مشرقی ایشیائی جزیرہ نما ممالک انڈونیشیا، ملائیشیا، ویتنام وغیرہ میں ملتا ہے۔ اس کی چھاتی پر ایک سفید پیلا مائل بڑا سا یو شکل کا نشان ہوتا ہے، جو سورج غروب ہونے جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے سن بیئر کہتے ہیں۔ اس کی زبان کافی لمبی ہوتی ہے، جس سے یہ کیڑے مکوڑے، دیمک وغیرہ درختوں سے چاٹ کر کھاتا ہے اور درختوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ یہ درختوں کے پھالتو پتے، ٹہنیوں، پھل وغیرہ کو کھاتا ہے اور ان کے بیج اپنے گوبر کے ذریعے پھیلا کر مزید جنگلات گھنے کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ والا ریچھ زیادہ تر درختوں پر اونچے گھونسلے بنا کر رہتا ہے تاکہ ان جنگلوں میں نیچے موجود ٹائیگر سے محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ یہ سدا بہار جنگلات میں رہتا ہے، سارا سال ہی سبزہ نظر آتا ہے، اس لیے یہ ہائبر نیٹ نہیں کرتا۔ دوستو، پانڈا بھی ریچھ کی ایک قسم ہے جو دیکھنے میں انتہائی معصوم اور بے پناہ خوبصورت ہے۔ یہ صرف چین کے صوبے سیچوان کے پہاڑی سطح مرتفعی علاقوں اور اس کے ارد گرد چند علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں گھنے جنگل ہیں۔ باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی پانڈا چڑیا گھروں میں موجود ہے، چین کی ملکیت ہے اور چین ان سے کرایہ لیتا ہے، جب چاہے واپس لے سکتا ہے، پکا نہیں دیتا۔ پانڈا بانس کے درخت بامبو کھانے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی خوراک کا 90% حصہ بانس کے درخت چبا کر آتا ہے۔ باقی یہ کیڑے مکوڑے، چھوٹے موٹے چوہے اور دوسرے پودے پھل بھی کھا لیتا ہے۔ بانس کو چبا کر دن میں 40 بار پیشاب کرتا ہے۔ جنگلات کو مفت کی کھاد دیتا ہے۔ پانڈا کے کالے اور سفید رنگ کی ماہرین کو سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ کالا رنگ اسے جنگلوں میں چھپنے میں مدد دیتا ہے اور سفید رنگ اسے برف باری میں۔ عام طور پر برف باری میں یہ نچلے سبز علاقوں میں خوراک کے لیے آ جاتا ہے۔ پانڈا ہائبر نیٹ نہیں کرتا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے
کہ پانڈے کا بچہ پیدائش کے وقت ایک چوہے کے سائز کے برابر گلابی رنگ کا ہوتا ہے جو پھر آہستہ آہستہ پانڈا بنتا ہے۔ انتہائی خوبصورتی اس کو لے ڈوبی اور اس کی نسل خطرے سے دو چار ہے۔ دوستو سلاتھ ریچھ بھی ایشیائی ریچھوں کی قسم میں سے ایک ہے۔ انڈیا کے خشک جنگلوں، گھنے خشک جنگلوں اور گھنے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوتے ہیں جو اس کی پہچان بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ متفرق حقائق شیئر کروں گا۔ ریچھ کی ٹانگوں کی ہڈیاں ہماری ٹانگوں کی ہڈیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ ریچھ زمین کے اندر غار بنا کر، بڑے سوکھے درختوں کی جڑوں میں غار بنا کر اور زیادہ پھلدار پتے کھانے والے درختوں پہ گھونسلہ بنا کر رہتے ہیں۔ تمام ریچھ ہائبرنیٹ نہیں کرتے جبکہ کچھ 6 مہینے تک بنا کھائے پیے سوئے رہتے ہیں۔ کچھ کی صرف مادہ ہائبرنیٹ کرتی ہیں۔ اگلی قسط میں ریچھوں کی ہائبرنیشن پہ بات کریں گے۔ ریچھ کے منہ کا جبڑا انتہائی طاقتور، اس کے لمبے نوکیلے دانت، کینائن اور پنجے اسے بہترین لڑاکو بناتے ہیں۔ اصل میں تو یہ سب اسے غار بنانے، درختوں کی ٹہنیاں چبانے، بھاری بھرکم پتھروں کے نیچے سے کیڑے مکوڑے تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن خطرے کے وقت بھی ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ جن ریچھوں کے جسم پہ سن بنا ہوتا ہے وہ خطرے کے وقت سیدھا کھڑا ہو کر یہ سن مخالف کو دکھا کر اپنی آواز نکالتے ہیں کہ تیار ہو جا۔ اکثر اوقات یہ زور سے بھاگ کر قریب آ کر ہلکا سا کاٹ کر جاتے ہیں تاکہ مخالف بھاگ جائے۔ دوستو ریچھ کا کبھی سامنا ہو جائے تو آہستہ سے وہاں سے نکل جائیں۔ بھاگیں تو مت بھاگیں بلکہ مردہ ہونے کا بہانہ کریں۔ کبھی بھی درخت پر نہ چڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ سے پہلے چڑھ جائے گا اور بھاگنے میں بھی انسانوں سے تیز ہے۔ اس معاملے میں پانڈا بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ریچھ انسانوں پر بہت ہی کم حملہ آور ہوتے ہیں۔ ریچھ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے اور عام طور پر ان کا کوئی شکاری نہیں سوائے انڈیا والی نسلوں کے، جنہیں کبھی کبھار ٹائیگر پکڑ لیتا ہے۔ کچھ جانور مثلاً تینتوے ان کے بچوں کا شکار کر لیتے ہیں جبکہ یہ بھی کبھی کبھار دوسرے جانور مثلاً ہرن، پہاڑی بکروں کے بچوں کا شکار کرتے ہیں۔ کچھ ریچھ مثلاً براؤن ریچھ مچھلیوں کا بھی شکار کرتے ہیں اور کچھ شہد بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ریچھوں کے سونگھنے کی حس انسانوں کے مقابلے میں انتہائی تیز ہے، بلکہ بہت سارے جانور مثلاً کتے سے بھی تیز ہے، اسی لیے پکنک پر آئے انسانوں کے پاس یہ کھانے کی غرض سے پہنچ جاتے ہیں۔ بیئر کو دوستو ریچھ سے متعلق باقی کی معلومات اگلی قسط میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کیجیے۔